ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن تک حلال کھانا کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل روشن فرما دیتا ہے اور اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا گیا۔ جو شخص 40 دن تک صرف رزق کی حلال ہی کھاتا ہے، کہ وہ غور کر کے کھاتا ہے کہ میرے لیے یہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، وہ صرف حلال رزق ہی کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دل روشن فرما دیتا ہے، اس کی سامنے ساری چیزیں اس کو دکھنا نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی زبان سے، اس کی زبان پر حکمت کے چشمے، دانائی کے اچھی اچھی باتیں جاری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتکاف السعادت کتاب حلال والحرام حدیث نمبر 450۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض گزار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے مستجاب الدعوات یعنی کہ دعائیں قبول جس کی ہوں وہ بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی رسول جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا نسخہ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اپنے رزق کو حلال کر لو، پاکیزہ کھانا شروع کر دو، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے ہماری دعائیں اس لیے قبول ہی نہیں ہوتی، کیا پتہ ہمارے کھانے کیسے ہیں، ہم حلال کھاتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں۔ کافی دفعہ میں دیکھتا ہوں لوگ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ میں دعا بہت زیادہ کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے کسی بھائی نے یا ہم نے کسی نے غور کیا ہے کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں؟ جو یہ بھی غور نہیں کرتا اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اگر ہم حلال روزی کھائیں گے، حلال لقمہ کھائیں گے تو ہمارے دعائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قبول نہ ہو۔ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمارا کھانا حرام کا ہوتا ہے۔ یہ المعجم الاوسط حدیث نمبر 6495۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض آدمی بہت سفر کرتے ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا رب کہہ کر اپنی حاجت مانگتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ان کو حرام ہی سے غذا دی گئی تو ان کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی بندہ، کوئی انسان کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا حرام طریقے سے ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، وہ جتنا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہے، رو رو کر دعائیں مانگتا رہے، اس کی اللہ تعالیٰ پھر بھی دعا قبول اس لیے نہیں فرماتا کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1015۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی گناہ کے ذریعے یعنی کہ حرام مال حاصل کیا پھر اس سے صلہ رحمی کی یا صدقہ کیا، راہ خدا میں خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس تمام کو جمع کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ واضح پیغام دیا گیا، اگر جو انسان حرام طریقے سے رزق کماتا ہے یا غلط طریقے سے رزق کماتا ہے پھر اسی سے صدقہ کرتا ہے یا صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے اور یا راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا مزید وبال بنے گا اور عذاب بنے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ ساری چیزیں جمع کر کے، اس کا صدقہ، اس کی خیرات، اس کا مال جتنا بھی اس نے صدقہ دیا ہوا تھا وہ سارا جمع کر کے اسی کو ساتھ ملا کے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ الزہد ابن مبارک حدیث نمبر 625 صفحہ نمبر 221۔